جو ہوئے بالکل بے گناہ بچے اور عورتیں. اب یہ چیزیں کون سی چیز انہوں نے مانی ہے کہ آپ جسٹ اوور نائٹ اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب ایک فوج لے کے جاتے ہیں ادھر برطانیہ اور برطانیہ کو بھی دیکھیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سارا آج تک برطانیہ کی ہسٹری آپ کو 1800 سے شروع کرو, کبھی انہوں نے جس کے اوپر کبھی ڈاؤٹ بھی ہوا ہے, کسی نے انگلی بھی اٹھائی ہے, کبھی وہ بیٹھا ہوا ہے چیئر میں نہیں, لیکن وہ ہمارے لیے کہتے نہیں ہمارے لیے تو یہ ٹھیک ہے بیکاز وی سوٹ دیم پروبیبلی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی. خدا را مطلب ہے ان کے کو یہ چاہیے کہ یہ ملک کی 18 کروڑ کی باتیں تو بڑی سنتے ہیں, لیکن 18 کروڑ جب ایسا موقع آ جاتا ہے اور یہ پیسہ کدھر جائے گا آئی ڈونٹ نو. انہوں نے جو روڈز کا بیڑا تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آپ آپ جائیں فرنٹیئر میں, آپ جا کے ادھر ان کی سڑکوں کو دیکھیں, ان کا جو حال دیکھیں کہ وہ ادھر وہ سڑکیں جن کے اوپر ہم لوگ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس ڈسٹینس کو میں کوئی 7 سے 8 منٹ میں کور کرتا تھا, ابھی 1 گھنٹے میں آپ اس کو نہیں کور کر سکتے ہیں. اور یہ ابھی یہ جو سپلائی روٹ ہے کھلا نہیں ہے, ابھی جب کھلے گا تو پھر تو جہاں تک پختونخوا کا تعلق ہے اس کا تو انہوں نے بیڑا غرق ویسے ہی کر دیا ہے. کوئی ڈرون اٹیک کر دیتے ہیں, کوئی روڈ اور کمیونیکیشن انہوں نے کیا کیا ہے, سڑکیں آپ کے لیے ٹھیک کر دی ہیں. آپ کو کوئی پیسہ جیسے آپ نے کہہ دیا کہ بھئی ہاں دے دیا ہے, کوئی $5-10 ملین دے دیا ہے کہ بھئی تم یہ سارا, اسی سے اگر آپ یہی دیکھیں وہ تھوڑا سا پیسہ وہ بھی کدھر چلا جائے گا, مطلب ہے جن کی جگہ اس میں جیبوں میں جائے گا وہ چلا جائے گا. ابھی نیچے غریب کا بچہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے, بجلی کا حال دیکھ لو, آپ کو کس مہنگائی کا حال دیکھو بھئی, لوگ کیسے زندہ ہیں. یہ جو 7-8 ہزار 9 ہزار جو ہے پڑے اس کے ساتھ ہمارے لیڈر آ جاتے ہیں کہ جی بیسک پہ ہم نے ان کی جو تنخواہیں مزدور کی وہ 9,000 کر دی ہیں, 7,000 کر دی ہیں. اب اس میں زندہ کیسے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے. بہت میرا خیال ہے ابھی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہی میرے خیال سے ان کی طرف سے ہوگا الٹیمیٹلی, میرے خیال سے وہی پھر مداخلت کرے گا اس قوم پہ, کیونکہ یہ قوم اس کے نام پہ بنی ہے, یہ اس کے نام پہ بنا ہے. بے شک. کرنل بشیر ولی محمد صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے ٹیلی فون لائن پہ بات کرنے کا, بہت شکریہ. خواتین حضرات, سابق ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کرنل بشیر ولی محمد اس سے پہلے حساس پوزیشنز پہ بھی رہ چکے ہیں اور پاک افغان صورتحال اور خصوصاً پہلی افغان جنگ جو سوویت یونین کی تھی اس کے حوالے سے خاصی مہارت رکھتے ہیں اور خاصا تجربہ بھی رکھتے ہیں, تجزیہ بھی کرتے ہیں, ان علاقوں میں آپریٹ بھی کیا ہے, لہٰذا ان کی بھی سن لی جائے. بات ساری یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں ایک کمزور معیشت ہمارے پاس ہے, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سے پیسے بھی چاہیے. لیکن کچھ چیزوں سے میں کرنل صاحب کی ضرور ایگری کروں گا, وہ یہ ہے کہ اس وار اگینسٹ ٹیرر میں گزشتہ 10 سال میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا, اس حوالے سے میں کئی پروگرامز کر چکا ہوں, ماہرین معاشیات کو بھی یہاں بلا چکا ہوں, اور نتیجہ وہی نکلا ہے کہ پاکستان کو $80 بلین اس کی اکانومی کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے. پاکستان کے 35,000 سے زیادہ شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. ہماری آرم فورسز کے نوجوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے, وہ کوئی نہیں دیکھ رہا. ملک سے سرمایہ فرار ہو رہا ہے, وہ کوئی نہیں دیکھ رہا. انویسٹمنٹس آنی بند ہو گئی ہیں, وہ کوئی نہیں دیکھ رہا. آخر ان چیزوں کا حساب کون دے گا؟ نیٹو کی سپلائی لائن کھلے نہ کھلے, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی تقدیر کب کھلے گی؟ یا آپ بھی سوچیے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک پہ جاتا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں اور پھر آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں اور پھر اس سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حضرات آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک, میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو, اور موضوع سخن آج ہے نیٹو کی سپلائی, جو کہ ایک اطلاع کے مطابق خیبر پختونخوا میں آئل ٹینکرز کے مالکان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹینکرز تیار کر لیں, اور وہ ٹینکرز کراچی کی سمت اب گامزن ہیں. گویا اب صرف ایک لگتا یہ ہے کہ ایک رسمی سے اعلان کی ضرورت ہے, کیونکہ باقی چیزیں جو ہیں وہ تقریباً نیٹو سپلائی کی طے ہو چکی ہیں. شکاگو کانفرنس جو ہونے والی ہے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے, اس حوالے سے نیٹو کے جنرل سیکرٹری کا ٹیلی فون صدر پاکستان آصف علی زرداری کو شرکت کا آ چکا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ یہ شرکت نیٹو کی سپلائی لائن سے مشروط ہے. اب یہ بھی آ گیا ہے. تاہم فرحت اللہ بابر جو پریزیڈنشل سپوکس مین ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اور دفاعی کمیٹی, اس کے فیصلے کے بعد پھر دوبارہ سے یہ طے ہوگا کہ صدر پاکستان شکاگو کانفرنس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے.
جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ فارمیٹ ہے جو ابھی پریس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویب سائٹس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو اپڈیٹ ہوا ہے. لیکن آپ بھی, جب میں یہ بات کر رہا ہوں, میں بھی دل میں مسکرا رہا ہوں, آپ بھی مسکرا رہے ہوں گے, کیونکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ بات چیت کیا ہے, درون خانہ کیا بات چیت ہوئی ہے. لاکھ اعتراضات ہو اس چیز کے اوپر کہ بے شک پاکستان کو اس وار اگینسٹ ٹیرر سے کچھ بھی نہیں ملا. ہمارے ماہرین اقتصادیات کہتے ہیں کہ پاکستان کو $80 بلین سے زیادہ کا مجموعی طور پہ نقصان ہوا ہے, اور یہ جو فنڈ ملتا ہے پاکستان کو, اس کا بھی ایک حساب کتاب جو ہے وہ 1/3 بھی پاکستان کو نہیں ملا, کیونکہ سروسز کی مد میں اور بہت ساری مدوں میں تو خود ہی کاٹ لیا جاتا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں جب آپ سوچیں تو یہ دیکھیں گے کہ جانی نقصان بھی ہمارا ہوا, افواج پاکستان کا ہوا, اور دہشت گردی کی لپیٹ میں بھی ہم آئے, خود کش حملوں کی لپیٹ میں بھی ہم آئے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم ڈو مور کریں. لیکن ہم کس حد تک ڈو مور کریں؟ ہم تو اس بات پہ سراپا احتجاج ہو گئے تھے کہ جب 26 نومبر کو سلالہ چیک پوسٹ پہ نیٹو افواج نے حملہ کیا تھا, ایک کلیئرلی مارکڈ چیک پوسٹ پر ہم نے اپنا ایک رد عمل ظاہر کیا تھا. اور وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو حکومتی رد عمل نہیں تھا, ایک جمہوری حکومت ہے, یہ عوام کا رد عمل تھا. آج بھی پاکستان میں اگر سروے کر لے, کیونکہ مجھے ابھی بھی وہ یاد آ رہا ہے, سابق امریکن سفیر NW پیٹرسن نے ایک سیمینار میں یہ کہا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ امریکہ پاکستان کی اتنی امداد کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ پاکستانیوں میں امریکہ پاپولر نہیں ہے. میں نے پروگرام کیا تھا اس پر, اور ظاہر سوالات جو ہیں, بلکہ جوابات آپ کے بھی ذہن میں آ رہے ہوں گے. ہمارے سامنے ڈرون حملے بھی ہیں, ہماری بکھرتی ہوئی معیشت بھی ہے, ہمارے داخلی معاملوں میں دخل اندازی بھی ہے. امریکہ کی پالیسیز جو ہیں وہ ہمیں کہیں ایک خوشحالی کی طرف نہیں لے کے آئیں. 65 کی وار میں بھی ہم نے دیکھا, 71 کی وار میں بھی ہم نے دیکھا. چائنا جو ہے وہ ہمارا ایک دوست ہے, بہرحال چائنا سے ہماری دوستی تو ہے, لیکن ہمارے کچھ حکمرانوں نے غلط فیصلے کیے جو کہ امریکن بلاک کی طرف چلے گئے تھے, اور اس بلاک کی وجہ سے ہوا یہ کہ پاکستان کو سارا خمیازہ بھگتنا پڑا. سوویت یونین افغانستان میں جو ہنگامہ ہوا تھا وہ فرنٹ لائن سٹیٹ بنا, اس کے ذریعے سے ہمارے پاس ہیروئن کلچر آیا, کلاشنکوف آئی, مذہبی منافرتیں آئیں, اور اس وقت فرقہ پرستی بھی آ چکی ہے, اور پاکستان کا معاشرہ اس میں جل رہا ہے. اور اس سے پہلے دیکھیں اور یا اس کے بعد دیکھیں تو صدر پرویز مشرف کے زمانے میں بھی کچھ اچھا دور تو نہیں گزرا. ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, شمسی ایئر بیس سے لے کے اور جیکب آباد بیس تک سارے فیصلے ایک فرد واحد کر رہا تھا, جو کسی بھی طور پہ ایک مناسب بات نہیں تھی. ایک اسمبلی تو تھی, اور ادھر وہ کیریکٹرز بھی ہمارے سامنے تھے کہ جو بڑکیں یہ لگاتے تھے کہ وہ صدر مشرف کو 100 بار بھی وردی میں منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سیاست نیرنگی یہ دورہ ہے کہ آج وہی سارے کردار جو ہیں وہ جنرل مشرف کو برا بھلا کہہ کے موجودہ کولیشن میں بھی شامل ہو رہے ہیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اب عوام کی یادداشت اتنی کمزور نہیں رہی ہے. لوگ کہتے ہیں, میں نے بڑے بڑے پولیٹیشین سے جب آف دی ریکارڈ گفتگو کی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپل ہیو گاٹ شارٹ میموریز, لوگوں کی یادداشت کمزور ہے. لیکن خواتین و حضرات, میرا ایسا خیال نہیں ہے. خصوصاً میڈیا کی اس انلائٹمنٹ کے بعد گزشتہ 8 سے 10 سالوں میں میڈیا نے جس طرح پل پل آپ کو باخبر رکھا ہے, تو اس حوالے سے اب یہ نہیں لگتا کہ عوام کی جو یادداشت ہے وہ اتنی کمزور ہوگی. میڈیا اپنے فرائض جب انجام دیتا ہے تو اس میں عوام کی میموری جاگنگ بھی کرتا رہتا ہے, ان کی یادداشت کو ان کو جھنجھوڑتا بھی رہتا ہے, ان کو یاد بھی دلاتا رہتا ہے کہ کب کیا کیا ہوا تھا, کیا کیا نہیں ہوا تھا. ابھی کی بات ہے نا کہ اس وقت حکومت کے بہت سارے وزراء یا پیپلز پارٹی کے بہت سارے سینئر لیڈرز بڑے ناراض رہتے ہیں میڈیا سے کہ میڈیا ان کے نزدیک صحیح رپورٹنگ نہیں کر رہا اور حکومت مخالف ہے. لیکن آپ کو شاید وہ وقت بھی یاد ہوگا اسلام آباد میں جب میڈیا کے صحافی اور کارکن اسلام آباد میں اپنے حقوق کے لیے ہڑتال کر رہے تھے اور وحشیانہ طور پہ ان پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی تھیں, تو اس وقت یہ ساری سیاسی پارٹیاں خصوصاً برسر اقتدار پارٹی پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ لے رہی تھی کہ وہ میڈیا کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہوئی تھی. بلکہ ہمارے وزیر اعظم تو یہ بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ چند گھنٹے تھانے میں بھی بٹھائے گئے تھے کیونکہ وہ میڈیا کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے تھے. اس وقت میڈیا ان کی آنکھ کا تارا تھا, اس وقت میڈیا جو تھا وہ ان کا اسپوکس پرسن تھا. لیکن اب جب وہی پارٹی برسر اقتدار آئی
تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہی میڈیا آنکھوں میں کھٹکنے لگا، طرح طرح کے قوانین کی باتیں ہونے لگیں اور بہت زیادہ